اہل تشیع کے ایک عالم ہیں، اچھے عالم ہیں، پتہ نہیں کراچی سے تعلق ہے، وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں وہ اہل تشیع سے ہی۔ ان کی باتیں فیس بک پہ بھی آتی ہیں، شاید آپ نے بھی پڑھی ہوں، غالباً جواد نقوی یا اس طرح کا کوئی نام، چہرے پہ داڑھی بھی سنت کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کپڑے اتار دیتے ہو اور کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہو، کسی شریعت میں کپڑوں کا اتارنا بھی عبادت ہے؟ یہ تو سورۃ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا کہ مشرکین کا ایک گروہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا تو اپنے کپڑے دروازے پر اتار دیتے، ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، اور اس سے موجب قربت سمجھتے تھے۔ یہ موجب قربت تو سمجھ آئی، قرب الہی کا سبب، ننگے ہو کے طواف کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ شیطان بھی بڑا حرامی ہے، تو بات کیسا ذہن بنایا ان کا، ذہن کیا ہے ذرا وہ سوچیے، اس کے پیچھے ذہن کیا ہے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو، یہ گناہ والے کپڑے بیت اللہ جس جسم سے کرتے ہو وہ جانا چاہیے، کپڑیاں دا بڑا قصور ہے، چونکہ ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہو یہ کپڑے بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں، کس کس رخ پہ ڈالا ہوا ہے۔ ان کو کہا تمہارے کپڑے پلیت ہیں، آج کے مشرکین کو کہا تو آپ پلیت ہو، تمہاری رب نہیں سنتا۔ تم بزرگوں کو کہو سفارشی بناؤ، ان کی رب نہیں موڑتا۔ تو سورۃ اعراف آپ پڑھیں، اللہ نے وہاں حضرت آدم اور حوا کا ذکر کیا، پھر بہشت کا ذکر کیا، پھر ان کے کپڑوں کے اترنے کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا پاگلو، کپڑوں کا اترنا تو بطور سزا تھا، تم نے قرب الہی کا موجب بنا لیا۔ پھر اللہ نے وہاں فرمایا کہ ہم نے جو لباس اتارا ہے یہ لوگوں کے لیے زینت ہے۔ کیا؟ کپڑوں کا پہننا زینت۔ تو وہ اہل تشیع کے عالم انہوں نے بڑی گفتگو کی اس پر کہ کپڑے اتار دیتے ہو، کپڑے اتار کے کہتے ہو یہ عبادت ہے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے ہو تو صرف تنقید نہ کیا کرو، تاریخ پڑھو اور اس بندے کی اسلام کے لیے خدمات بھی پڑھو۔